أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 152 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 153 سے درس ہو رہا ہے. یہودیوں کی شرارتوں اور خباثتوں کا بیان چل رہا ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تاکہ ان برائیوں سے اور ان گندے کاموں سے ہم دور رہیں جن کے اندر وہ مبتلا تھے. ایک برائی ان کی کل والے درس میں یہ آئی تھی کہ وہ دعویٰ تو کرتے تھے ایمان کا، لیکن اللہ پر ان کا ایمان نہیں تھا، یعنی اللہ کے حکموں کو وہ مانتے نہیں تھے. اسی طرح اللہ کے پیغمبروں پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا، حالانکہ کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ سب کو نہیں مانتے تھے، کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے تھے ہم بعض پر تو ایمان رکھتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو جو آدمی ایسا ہو، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ بالکل پکے کافر ہیں، کوئی ان کے کفر کے اندر کوئی شبہ ہے ہی نہیں، یہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس سے ہمیں یہ تعلیم مل گئی کہ ہمیں اللہ کے سارے حکموں کو اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے سارے حکموں کو ماننا ہے، سارے حکموں کو پورا کرنا ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں سب پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ایمان والوں کی صفت بیان کی، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کی. یہ ہے مومن کہ جنہوں نے تفریق نہیں کی، سب کو مانتے ہیں. البتہ شریعت اپنے وقت کے نبی کی اور ہمارے وقت کے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب قیامت تک آپ ہی کی نبوت چلے گی، آپ ہی کی شریعت چلے گی، اب کوئی اور شریعت نہیں چل سکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ زندہ آسمانوں میں ہے جیسا کہ اگلے صفحے میں آ رہا ہے. تو وہ بھی آئیں گے قیامت سے پہلے، تو وہ بھی عمل کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق. اپنی شریعت کے مطابق وہ عمل نہیں کریں گے. ہماری جو شریعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہمارے نبی کے واسطے سے، اسی پر وہ عمل کریں گے، اسی کی تبلیغ کریں گے، اسی کی تعلیم دیں گے. وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی اور کچھ برائیوں اور شرارتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو انکار کرتے تھے، دوسرے نمبر پر یہ کہ بعض دفعہ جب ان کو سمجھایا جاتا بھئی تم اہل کتاب ہو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے، ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، بتاؤ جو اوصاف وہاں تھے وہ ان کے اندر پائے نہیں جا رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے سب ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ہماری ایک چیز ہمیں دکھا دیجئے پھر ہم مان لیں گے. وہ کیا کہتے تھے کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے وہ آسمان سے ہمارے نام چٹھی لکھے، ہمارے نام خط لکھے، اور پھر ہمیں بتائے کہ ہاں فلانے کو میں نے نبی بنایا ہے، اس کو مانو، اور یہ قرآن میری کتاب ہے، اس کو مانو تب ہم مانیں گے. یہ منہ اور مسور کی دال. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ کو گویا چھوٹا سمجھ رہے ہیں. اللہ سے درخواست کریں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں لکھ کر بھیجے گا تب مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے تو لکھ کے بھیج دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، اس میں لکھا ہوا تھا، لیکن بس جب ماننا نہ ہو تو پھر آدمی ایسے ہی بہانے بناتا ہے. تو اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ اہل کتاب
یہ اہل علم ہے، ان سے امید تھی کہ یہ مانیں گے، لیکن یہی مخالف ہو گئے، اور لوگ بھی دیکھتے تھے کہ یہ جاننے والے ہیں، یہ مانیں گے تو ہم بھی مانیں گے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا پیارے یہ آپ سے درخواست کرتے ہیں، اس طرح کی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے یہ اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں، اس لیے پیارے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یسألک اہل الکتاب، یسألو پوچھتے ہیں کا آپ سے، اہل الکتاب اہل کتاب، یا درخواست کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل الکتاب کتاب والے، یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، مراد اس سے یہودیوں کو توریت دی گئی تھی، کیا درخواست کرتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کہ آپ اتار لائیں، علیہم ان پر، کتابا من السماء آسمان سے ایک کتاب یعنی خط، آسمان سے ایک چٹھی ان کے نام آ جائے جس میں لکھا ہو یہ فلانے کے نام ہے، یہ فلانے کے نام ہے، اور پھر بتایا جائے کہ اس میں لکھا ہو کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لاؤ، اور یہ قرآن میری کتاب ہے، اس کو مانو، اس پر عمل کرو، اس طرح کا وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، فقد سألوا یہ مطالبہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، آپ سے تو چھوٹا ہی کر رہے ہیں، اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا مطالبہ کر چکے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں سے آزاد ہو گئے، اللہ نے نجات دے دی، بحر قلزم پار کر کے آگے چلے گئے اور وادی تیہ میں پہنچ گئے، یا وادی سینائی وہاں پہنچ گئے، اور فرعونی غرق ہو گئے، تو اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق توریت لینے کے لیے گئے کوہ طور پر، اللہ نے توریت دے دی، 40 دن کے بعد واپس آئے، توریت لا کر ان کے سامنے پیش کی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق کتاب دے دی ہے، اب اس پر عمل کرو۔ جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں تو مشکل احکامات تھے، اور یہ تو بس بالکل اللہ کی نافرمانی والی زندگی بسر کر رہے تھے مصر کے اندر، اور فرعونیوں کی غلامی والی زندگی بسر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، آپ 40 دن غائب تھے، ہو سکتا ہے آپ نے ان 40 دنوں میں لکھ کر لائی ہو، ہم کیسے مان لیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی پیغمبر کی بات کو، اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، جبکہ کتنی معجزات انہوں نے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے، عصا کا معجزہ ہے، ید بیضا کا معجزہ ہے، پھر فرعونیوں کے اوپر طوفان کا آنا، ان کے اوپر جوؤں کے عذاب کا آنا، مینڈکوں کے عذاب کا آنا، خون کے عذاب کا آنا، طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے، قحط سالی ان کے اوپر مسلط ہوئی، اور پھر بحر قلزم میں ان کے سامنے فرعون اور فرعون کا سارا لاؤ لشکر غرق ہو جاتا ہے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے آپ نے خود لکھ کر لائی ہو، تو ہم تو تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اللہ سے ہماری بات نہیں کروا دو گے، جب تک آپ بات نہیں کروا دو گے تب تک ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ان کو بولو کہ کچھ اپنے نمائندے منتخب کرو اور ان نمائندوں کو لے آؤ کوہ طور پہ، ہم کلامی ہو جائے گی ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی سب کو تو طور پہ لے جانا ممکن نہیں ہے، اتنی جگہ وہاں نہیں ہے، البتہ 70 بندے اپنے منتخب کرو، نمائندے جو وہاں جائیں اور اللہ کی بات ان کے ساتھ ہوگی، پھر آ کر وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، 70 آدمی منتخب ہو گئے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا،
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 کو لے کر پہنچے کوہ طور پہ. اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی اور اللہ نے بتایا کہ یہ توریت میری کتاب ہے جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے دی ہے، اس پر عمل کرو. آواز سنی انہوں نے. آواز سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم یہ کوئی فرشتہ بول رہا ہے، کوئی جن بول رہا ہے. ہم تو تب تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو بالکل سامنے نہ دیکھ لیں. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. لہذا فقالوا ارنا اللہ، تو انہوں نے کہا اری، دکھا دیجئے نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جہرتن، کھلی آنکھوں. اللہ کو ہمارے سامنے کھلی آنکھوں دکھاؤ، جب ہم اللہ کو دیکھ لیں گے سامنے پھر مانیں گے، تب تک ہم ماننے والے نہیں ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرا. جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا اللہ تبارک و تعالی جلال میں آ گئی اور ایک دم ایک کڑک بجلی گرجی، جس کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سینوں کے اندر ہی پھٹ گئے اور سب مر گئے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. تو ایک صاعقہ، ایک آواز نے، بجلی کی کڑک نے، گرج نے ان کو پکڑ لیا، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، اور سب مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں 70 کے 70 مرے پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے. اب یہ تو مر گئے، میں واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل تو مانیں گے نہیں. وہ کہیں گے یہ مروا کے آ گیا، کہیں گے کہ کتاب اس کو اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ملی تھی اور یہ ہمارے بندوں کو لے گیا تھا اور ان کو مروا کے آ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، افتہلکنا بما فعل السفہاء، اے میرے رب کیا آپ ہم کو ہلاک کر دیں گے ان بیوقوفوں کے اس عمل کی وجہ سے؟ اگر آپ چاہتے اس سے پہلے ہی ان کو بھی ہلاک کر دیتے، مجھے بھی ہلاک کر دیتے. درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، ایک مرتبہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور پھر ان کو زندہ کر دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم بعثنا من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، موت کے بعد تم کو دوبارہ ان 70 کو زندہ کر دیا. اب چونکہ دماغ ٹھیک ہو گیا تھا، اب کہنے لگے ہاں واقعتاً اب ہمیں یقین آ گیا وہ آواز اللہ ہی کی آواز تھی. اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک. تو یہ مطالبہ کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بڑا. فقالوا، تو انہوں نے کہا ارینا، آپ دکھا دیجئے ہمیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتن، کھلی آنکھوں. فاخذتهم الصاعقة، جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، فاخذتهم الصاعقة، تو پھر بجلی کی کڑک نے، بجلی کی گرج نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ان کو ختم کر دیا، مر گئے. بظلمہم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے زیادتی کی، آواز سنی اور پھر ماننے سے انکار کر دیا. اور اتنا بڑا مطالبہ کہ ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ اللہ کو ہمارے سامنے نہیں. اللہ کو یہاں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں. لا تدرکہ الابصار، ہماری یہ نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نور کی جو تجلی ہے اس تجلی کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں. 9ویں پارے میں ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت میں یہ کہنے لگے کہ ربی ارنی انظر الیک، اے مولا بات تو سن رہا ہوں، ذرا دیدار ہی کرا دے، تو ہے کیسا، اپنا آپ دکھا دے. انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ آپ دیکھیے کہاں، پہاڑ کی طرف، سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرف دیکھیے. ان استقر مکانہ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو آپ مجھے دیکھ لو گے. تفسیروں میں ہے، روایات میں ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا، یہ اس انگلی کا جو یہ اگلا سرا ہے،
اس کے برابر اللہ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا. فخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے، نہیں برداشت کر سکے. اللہ کے نور کی تجلی کو یہاں ہمیں وہ طاقت ہی نہیں دی گئی ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکے. ہاں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا، تو وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں ہم اللہ کو دیکھیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھو گے. کہا یا رسول اللہ کیسے دیکھیں گے؟ کہا 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو تو دیکھتے ہو اس کو؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ہو دیکھتے ہیں نا؟ کہا ہاں سب دیکھتے ہیں. کہا کوئی ایک دوسرے کے آگے آڑے آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. کہا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، دنیا کا ہر انسان اس دن دیکھتا ہے اس کو. کہا اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے. اللہ ہمیں عطا فرمائے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے. اللہم اجعلنا منہم. تو دنیا میں ممکن نہیں ہے. اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو کیا وہاں اللہ کا دیدار آپ کو ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سلسلے میں صحابہ میں اختلاف ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں اس آیت کی وجہ سے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس آیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں، تو حضور نے دیکھا نہیں ہے. وہاں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک اور جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کا دیدار وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی بات نہیں ہے، وہ عالم بالا کی بات ہے. وہ عالم بالا کی بات ہے، وہ اوپر ہے جہاں آپ کو جنت دکھائی گئی، جہاں جہنم کی سیر آپ کو کرائی گئی ہے، تو وہاں اللہ نے اپنا دیدار بھی آپ کو کرایا ہے. جمہور امت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات سے ہی اتفاق کرتے ہیں. تو وہاں تو دیدار ممکن ہے لیکن دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. تو اب انہوں نے اتنی بڑی درخواست کر دی کہ ہمیں جو ہے وہ دیدار ہونا چاہیے، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں تب تک نہیں مانیں گے. اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، ایک زوردار آواز آئی، بس یہ سب کے سب ختم ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، دعا کی، تو اللہ نے ان کی دعا پر ان کو دوبارہ زندہ کیا. ایک یہ اللہ نے ان کی برائی یہاں بیان کی، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ اگر آپ سے یہ اس طرح کا مطالبہ کرتے، اس سے بڑا مطالبہ یہ اپنے پیغمبر جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان سے یہ کر چکے ہیں. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے بچڑا بنا لیا. اب ایک اور برائی ان کی بیان کی جا رہی ہے، انہوں نے بچڑا بنا لیا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، پھر بھی انہوں نے بچڑا بنا لیا. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم سے پار نکلے اور فرعونی غرق ہو گئے، تو آگے بنی اسرائیل جب جا رہے تھے تو چونکہ ایک لمبے عرصے تک یہ مصر کے اندر رہے، اور مصر کے اندر جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ رہتے تھے، قبطیوں کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ. اور فرعونی جو ہے وہ گائے کے پجاری تھے. تو یہ وہاں سے نکلے، آگے پہنچے، ایک قوم کو انہوں نے اور دیکھا کہ جو اسی طریقے سے بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی. تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں بھی ایسا ہی ایک خدا بنا کر دے دیجئے جیسا ان کے لیے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. جب یہ آئے انہوں نے دیکھا یہ قوم کو کہ یعکفون علی اصنام لہم، وہ اپنے بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے تھے، فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا آلہا کما لہم آلہا، ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دیجئے جیسے ان کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، فوراً غصے میں آ گئے، فرمایا تم
انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو، یہ جاہلانہ مطالبہ کر رہے ہو، اتنا کچھ دیکھ کر آئے اور پھر تم دوبارہ شرک کی طرف جا رہے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یہ لوگ اسی میں ہلاک ہونے والے ہیں اور اسی طریقے سے یہ باطل ہے جو یہ کر رہے ہیں، اس طرح کا مطالبہ نہ کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈانٹ کر کہا چپ ہو گئے، لیکن جو بات دماغ میں تھی وہ نکلی نہیں۔ اب جب آگے پہنچ گئے وادی سینائی میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت لینے کے لیے گئے، 30 دن کے لیے پہلے گئے تھے کہ 30 دن میں واپس آ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور رکنے کے لیے کہہ دیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 دن پورے کروائے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بچھڑے کی پوجا کیسے شروع ہوئی، کس طریقے سے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تفصیل سے وقت ہو گیا ہے، اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی